Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هذه الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هذه الغرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. شیطان اس کا بھی ایک مقصد ہے اور وہ ایک مقصد کے ساتھ ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس انسان کو اللہ سے نہیں ملنے دینا، اللہ کے ساتھ توڑے رکھنا ہے، تعلق نہیں ہونے دینا، اور ہر طریقے سے پوری کوشش کر کے اس انسان کو جس کی وجہ سے میں جنت سے نکلا، میں نے اس کو بھی جہنم میں پہنچانا ہے. اس کا ایک مقصد ہے. یہ مقصد لے کے رہے شیطان، اور لے کے مقصد ایسے ہے اللہ کی اجازت سے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو کر لے گئی کام. اور اللہ اجازت نہ دیتا وہ کیسے کام کرتا؟ اجازت لے کے کوئی قسم کھائی، اس نے حلف اٹھا دی یہ کام کرنا ہے. میں پوری طاقت کے ساتھ ہے، پوری طاقت دی ہے. انسان کے اندر گھس جاتا ہے، جو کچھ کرتا ہے. بہت سے اس کے کیا کے طریقے ہوں گے، کیا جال ہوں گے اس کو انسان کو بہکانے کے. اب آپ سوچیں کہ اتنا بڑا دشمن ہو، جس قرآن ہو، جس سے یہ بات نہیں. قرآن نے جو کتاب ہمیں دے دی اس میں واضح طور پر ساری باتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ صاف صاف پتہ ہے کہ اس کو دوست نہ رکھنا یہ خطرناک چیز ہے. یہ سب کچھ بتایا اللہ پاک نے اس کے بارے میں. تعجب تو یہ ہے کہ پھر بھی انسان جہنم میں چلا جائے. یعنی یہ کتنی بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب میں بتائی ہوئی چیزیں وہ ساری، پھر بھی انسان کو بھگا دیتے ہو. سوچنا تو میں تو یہی کہوں گا شیطان کو قصور نہیں، قصور ہمارا ہی ہے کہ ہم اپنی حفاظت نہیں کرتے شیطان سے. چوری ہو جائے نا مکان میں، پولیس پہ آ کے پہلے آپ کو ہی بلیم کرتی ہے کہ آپ نے حفاظت کی، لاک دکھائیں، چابی دکھائیں. الارم تھا آپ کا، آپ نے کیمرہ لگایا ہوا تھا. سب سے پہلے آگے آپ کے ساتھ ہی حساب کرے گی پہلے، بعد میں پوچھے گی چور کے معاملہ. تو نہیں جی تالا تو نہیں تھا، چھٹی کر چور نہیں آئے گا تو اور کون آئے گا؟ پولیس والا آئے گا تیری حفاظت کرنے. تو جب خود اپنی حفاظت نہیں کی تو ہم تیری کیا حفاظت کریں؟ ہم جو ٹرکس بتائیں سارے، کیمرہ لگاؤ،
فلاں چیز لگاؤ، فلاں کرو، سارے ٹرک سمجھ میں بتایا میں، سمجھ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ پاک نے سب کچھ قرآن میں بتایا ہوا ہے، ماشاء اللہ، اللہ نے سب کچھ قرآن میں بتایا ہوا ہے، اس کے باوجود ہم بیوقوف بن جائیں، وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے اس نے جال تیار کیے ہیں، ہر جال کے لیے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ایک امبریلا دی ہے حفاظت کے لیے، اس کو نکال لو۔ شیطان کی کیا مجال؟ کچھ بھی نہیں، شیطان نتھنگ۔ بڑے بڑے جالوں میں اس نے اپنا کام کرتا، اور سب سے بڑا اس کا ایک جال ہے جو تجربے سے بزرگوں نے نکالی ہیں چیزیں، وہ بھی بون کرتے ہیں قرآن سے اپنے تجربے سے، وہ فائٹ کرتے ہیں نا، وہ تو باقاعدہ، ہم تو نہیں کرتے فائٹ، ہم تو ہاتھ ملاتے ہیں صاحب بھیا، وہ تمہیں خود پتہ ہے، وہ کئی دفعہ ہاتھ ملا رہے تھے لوگ، تم تو ہاتھ ملانے والے ہیں، کیا یار چلو چائے شائے پیتے ہیں بیٹھ کے، بہت دن سے تجھے دیکھنا نہیں چاہ رہا، تجھے ملاقات ہو گئی تیرے سے، کئی یار دوست ہیں ہمارا، جب ہم کر جاتے ہیں نا اس وقت ہم روکتے ہیں ہمارے ساتھ، چلا ہاں لیا یار رات ساتھ گزاریں گے، وہ پوری طریقے سے ہر شیئر کرتا ہے ہر معاملے میں آپ کے، حدیث میں آتا ہے کہ بیوی تک شیئر کرتا ہے آپ کے ساتھ، بتائیں اتنی پکی دوستی کی ہوئی ہے اس سے، چھوڑی چھوٹی ہے ہمیں، پوچھ لیں آپ ہمارے بچوں سے کہ گھر کیسے جاتے ہو، کوئی آداب نہیں، کوئی پتہ نہیں، شریف کسی بچوں کو نہیں پتا ہو، بچوں کو کیا بڑوں کو ہی نہیں پتا کہ گھر اندر سے باہر کیسے نکلو، گھر کے اندر کیسے جانا ہے، ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے، ٹوائلٹ سے باہر کیسے نکل، یہ دین ہے ہی نہیں ہمارا، یہ نہیں بڑی بڑی چیزیں کر لو یہ بہت دیندار ہے، بس اس کی ٹائٹل لگ جاتے ہیں آدمی کے، جو اصل دین ہے اس دین کو تو ہم پکڑتے ہی نہیں، دین کی روح ہے جو نبی پاک کی سنتیں ہیں، یاد رکھیں روح دین کی جو ہے وہ سنت ہے، اس کا تو دین ہی نہیں ہے، اس کو ٹال، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا جی، اس کی کیا ضرورت ہے، فوراً سوال کریں یہ فرض ہے، واجب ہے، یہ قرآن میں آیا ہی یہ بات، قرآن میں تھی یہ چیز، جو چلتا پھرتا قرآن ہے وہ بتا رہا ہے، سبحان اللہ، قرآن کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، جو سامنے قرآن چل رہا پھر رہا ہے الحمدللہ وہ بتا رہا ہے آپ کو ساری بات، تو بہت ڈیٹیل میں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں اشارے دیے ہیں، صرف اشارے دیے ہیں، باقی یہ سمجھو اس سے جو کچھ سمجھائے گا تو یہ سمجھائے گا، میں تھوڑی سمجھاؤں گا تمہیں، سمجھائے گا تو یہ، تو بھائی اس نے تو بڑے، اور وہ ہر ویک پوائنٹ جانتا ہے، سب سے بڑا ویک پوائنٹ انسان کا ایک جو ہے جس کی طرف لے کے چلتا ہے انسان کو، وہ پیٹ ہے، یہ ویک پوائنٹ پتا ہے اس کے بندے کا، سب سے بڑا ویک پوائنٹ جو ہوگا نا وہ پیٹ ہی ہوگا، اس سے پکڑو اس کو، وہ اس سے پکڑتے ہیں، 99% لوگوں نے اسی سے پکڑا ہے، بھائی اللہ نے قرآن بتایا، آج آدمی کہتا نہیں جی چلو میں نیک ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، کسی شیخ کے پاس بیٹھتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ شیطان آئے گا، اس نے اپنا کام کرنا ہے، روک، کس چیز سے روکے گا آپ کو؟ کچھ نہیں کہے گا، اسی بات سے روکے گا جو اس کا بڑا ہے، ہم جا رہے ہیں سب پھنسے ہیں آج، کیا پوچھے گا آپ سے؟ وہ کھائے گا کدھروں، کدھر سے کھائے گا؟ پاگل، ذکر میں لگ گیا تو تیرا تو کام ہی ختم، تبلیغ میں چلا گیا تو وہ کمائی تیری کیسی ہوگی، بیوی کو بل کیسے دے گا، تو اسی کام پہ لگ جائے گا، خانقاہ میں بیٹھا رہے گا، تو ذکر ہی کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کا، پھر اس نے آدمی بھی تیار کیے ہیں جو وہ زبان سے بولتے ہیں، کہ اندر بول رہا ہے نا وہ، اس کی تائید کرنے کے لیے آدمی بھی اس سے تیار کیے ہیں کہ اب منہ سے بول تو، یار تم کس چکر میں لگ گئے ہو، پاگل ہو گئے تم، یہ کیا کام شروع کر دیا تم، تو کھاؤ کماؤ اپنے بچوں کو سیکھ کرو، فلاں کو بھوکے مر جاؤ، صحیح کہہ رہا ہوں غلطی؟ قرآن سب بتا رہے ہیں، روزمرہ ایسا یہ جال ہے انسان پہ جو پھینک دیتے ہیں نا کہ کھائے گا کہاں سے، وہ تیرا بننا کیا ہے، فلاں وقت ہوگا تو کیا کرے گا، بڑھاپے میں تو کیا کرے گا، نہیں اب تو تیرا بس کچھ نہیں بننا تیرا کام، بس اس کے اندر ایک پسینہ ہوتا ہے وہ تیار کر لیتا اس کو، بس وہ ماردار شروع کرتا ہے، یہاں سے جیسے کما لوں ادھر سے کر لوں، وہ ہر جائز ناجائز چیز کو پھر وہ لگا دیتے ہیں اس کو، یہاں جا کے جو حلال ہے وہ حرام ہونے ڈھل جاتے ہیں سارے انسان، اتنا خوف ہوتا ہے ہر چیز کرتے ہیں،
سب گھر میں جتنے بھی سب کو نکال دے گا باہر. کام کرو کام کرو, کیا کر رہے ہو, وقت ضائع کر رہے ہو, کچھ کرو, دنیا میں آئے ہو تو کچھ کرو. ماشاءاللہ. صحیح ہے غلط ہے؟ کتنے پرسنٹ ہے؟ 99.9 کہہ رہے ہیں, 100% کہہ رہے ہیں آج یہ حال ہے ہمارے یہاں. ایک خوف طاری ہے. بچہ پیدا ہوا سب سے پہلے خوف, ہم یہ طاری ہوگا, اس کے لیے کچھ سوچو یار, کرنا کیا ہم نے, امریکہ بھیجنا ہے, کینیڈا بھیجنا ہے, وہاں پاسپورٹ لگانا ہے, اس کا فلاں کرنا ہے, اس کا یہ کرنا ہے, کدھر جانا ہے اس کو, یا کچھ کرو یہاں رکھ. کچھ بھی لائن آپ اختیار کریں وہ پیٹ آگے لگا دے. پھر اس کا انسان کو اتنا سخت اس نے گھیر لیا ہے اس چیز پر, جبکہ سبحان اللہ اللہ کے پیارے نبی نے یقین دلا رہے ہیں جن کو ہم رسول مانتے ہیں. چلو اللہ کو کسی نے دیکھا, اللہ کے نبی کو دیکھا ہے نا, صحابہ نے دیکھا ہی نہیں دیکھا, یقین دلا رہے ہیں سامنے بیٹھ کے. اللہ تو قرآن میں کہہ ہی رہا ہے کوئی بھی ایسی چیز بھائی جانور زندہ دنیا میں جو چیز زندہ ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کا میں نے ذمہ نہ لیا ہو تو میں پیٹ بھروں گا تیرا. مجھے پتا ہے جب تیرے اندر رزق نہیں جائے گا تو تو زندہ کیسے رہے گا, تو زندہ نہیں رہے گا تو میری عبادت کیسے کرے گا. سبحان اللہ. تو عبادت کیسے کرے گا میری, نہیں بتا. یہ تو میرا ذمہ ہے, تیرا ذمہ تو نہیں ہے نا. یہاں تو بات تمہارا یقین پکا ہو جانا چاہیے. لیکن اللہ کو تو مان جائیں گے, لیکن یہ نہیں مانیں گے وہ رزق دے گا ہمیں. سبحان اللہ. اللہ یار دیکھو ذرا سوچو, کمی دیکھیں اپنے ہم. اللہ کو تو مان گئے, لیکن اللہ کے یہ نہیں مانے کہ ہمیں رزق بھی دے گا. نہیں, حرام کی طرف چلے جائیں گے, غلط طریقے استعمال کریں گے, جھوٹ بولیں گے, فراڈ کریں گے, سود کو حلال کر لیں گے. بس کوشش میں لگائیں گے یہ جو حرام ہوئی نا چیز اس کو حلال کیا جائے, شریعت کا کون سا نقطہ نکالا جائے, اس پہ پیسے ہوں گی. تو سارے ہماری جیسے ہیں نا, علماء کرام ہمارے جیسے ہیں نا, اس پہ شیطان گھسے ہیں نا سارے. اور پھر مسئلے ختم. اکبر بادشاہ کو کس نے گھمایا تھا؟ علماء نے گھمایا تھا. پھر تو سب کے ساتھ لگے ہوئے. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ برانڈ تو ہر قسم کا ملتا ہے, ہر جگہ پہ ہر قسم کا برانڈ ملتا ہے. فتویٰ لے لیا فوراً, سود بھی حلال, وہ چیز بھی حلال, فلاں بھی جائز. پتہ ہے کس خوف سے؟ کچھ نہیں خوف, جس کا خوف ہونا ہی نہیں چاہیے. آج تک آپ کو اس نے بھوکا رکھا ہی نہیں ہوگا, پھر بھی خوف, پریشانی. ہمیں تو پریشانی تو پھر کیوں تم سرگرداں ہوتے ہیں, کیوں اپنے ملک کو بھاگ چھوڑتے ہو, ادھر بھاگتے ہو, ادھر جا رہے ہو, ادھر جا رہے ہو, ادھر بھیجو بچوں کو, بس ہے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں دیکھیں کہ بھائی سبحان اللہ, یہ تو کام صحیح کام کر, کمائی اپنی حلال کر, شریعت کے مطابق کمائی کر. اللہ کے نہیں فرما رہے ہیں شریعت کے مطابق تیری کمائی ہونی چاہیے. کیوں کہ جو کچھ تیرے مقدمے میں لکھ رہا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا. اس زبان مبارک سے بات نکل رہی, تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو اپنی کمائی کو حرام نہ بنا, غلط وسائل اختیار نہ کر, غلط کام نہ کرنے اس کو پیسے کمانے میں, فکر پریشانی میں. جو تیرے مقدم میں رکھا ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گا تجھے. ایک سائل آیا نبی پاک حدیث میں, کیا خوبصورت تربیت تھی سرکاری درسوں کی. صحابہ تربیت دیکھیں کیسے انداز سے کی. آپ نے کھجور اٹھائی, اس سائل کو دے دی, اور چونا کیا فرمایا, قربان جاؤں آپ کی بات, جملہ کیا فرمایا, میں لے کھجور پکڑ, اگر تو کھجور تک نہ پہنچتا, اس کھجور نے تجھ تک ضروری پہنچانا تھا, تیرے مقدمے میں لکھی ہوئی تھی. اللہ, تو نہ پہنچتا نا یار,
تو اس کی کفر کی بات نہیں تھی. اس کھجور نے تیرے پاس خود پہنچ جانا تھا کیونکہ تیرے ازل سے تیرے مقدم لکھ دی گئی تھی, درخت پہ لگنے سے پہلے رکھ دی گئی تھی کہ یہ تو نے ہی کھانی ہے. یہ آسمانوں پہ اڑنے لگے یقین صحابہ کرام کے. سبحان اللہ. کسی صاحب نے حرام کام کیا روٹی کمانے کے لیے, غلط کمائی کی, تبھی ان کے سورہ فاتح میں یہ اثر تھا کہ زہروں کو ختم کر دیتے. سورہ فاتح پڑھی تھی نا اس نے, اور کیا پڑھا تھا؟ آپ پڑھتے ہیں ساری رات سارے دن پڑھتے ہیں, جن اور ماریں گے آپ کہ جن آگے اور ٹکائی کریں گے آپ. وجہ پاکی اور ناپاکی. قرآن کو تو پاک زبان سے جو قرآن نکلتا ہے وہ اثر رکھتا ہے. تو قرآن نے کہا خبردار اس کو چھونا نہ پاک. چھونا کیا؟ ایک انسان جو ناپاک ہو, جس کے اندر رزق صحیح نہ ہو اور بہت سی فساد ہوں, حرام کاری گزی ہوں, وہ قرآن کی تلاوتیں کریں, پہنچے گا کہ اندر اس کی اثر کیا کرے؟ قرآن سب کچھ جو رکھ دی ہے, پوری کلی شفا ہے. آپ کو بتا رہا ہوں, کینسر ہو, درد ہو جسم میں, میں کہتا ہوں نیم اٹ, بیماری کو نام لے آپ, کوئی بیماری ہو, ڈاکٹر سے جانے سے پہلے 7 دفعہ سورہ فاتحہ, پہلے درود کے بغیر تو کام نہیں چلتا, پہلے وسیلہ ہے نبی. سبحان اللہ, کہ اللہ تیرے وسیلے کے نبی سے پڑھ رہا ہوں یہ سورہ فاتحہ. درود کا مطلب کیا ہے کہ ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں ان کا. درود کا مطلب کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے وسیلہ پکڑیں گے, جائے گا تیرے حبیب کے صدقے سے تیرے پاس پہنچے گا. وسیلہ پکڑ لیا ان کی. پڑھیں پھر سورہ فاتحہ, 1 دفعہ پڑھیں, ٹائم نہیں, 3 دفعہ پڑھیں, 7 دفعہ پڑھیں, کوئی قید نہیں. پڑھ کے پھر پڑھیں درود پاک. مارے پھونک, نہ کینسر رہے گا, نہ جسم پہ کوئی بیماری رہے گی, پتہ ہی نہیں ہوگا اس کا. یہ کہاں سے سیکھا؟ نبی اپنے طریقے سے سیکھا, صحابہ نے کام کیا. اور پھر سبحان اللہ, جب اس نے دم کر کے دے دیا, اس کو پانی کو دم کہتے ہیں, رقیہ جس کو کہتے ہیں. تو آج رقیہ کیے جا رہے ہیں, پیسے کمائے جا رہے ہیں. اور رقیہ کیا ہوا نہیں پتہ کہ ہمارا ہے ہی وجود نہ پاک. قرآن کیا اثر کرے گا اس پر؟ نہیں ماننی, ہم یہ باتیں تو مانتے نہیں نا, یہ باتوں کو فضول باتیں, اس کو کیا سننا. کیا ایسا نہیں تو اللہ کے نبی کے زبان میں سے نکلا ہے کہ تو صبر کر, کیوں حرام کرتا ہو جا رہا ہے؟ تیرے مقدمے پہنچ کے رہے گا. کیا جملہ فرمایا کہ تو نہ آتا تو پھر پہنچ جاتا, پھر پہنچ جاتا. اچھا اس کا ثبوت آپ خود دیکھ لیں. کوئی کہاں سے ہے, ملٹی پرپز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ہر مختلف شہروں سے, مختلف جگہوں سے اس وقت موجود ہیں سارے. لیکن ہر ایک کو مل رہی ہے وہ چیز جس ملک سے وہ آیا ہے. میں گرم ملک سے آیا ہوں, میں تو جامن کھاتا تھا. جامن سمجھتے ہیں نا آپ, پتہ اب اس کو کیا کہتے ہیں, اس میں گجراتی میں جامن جو ہوتی ہے. اب جامن تو ہمارے ملک میں ہوتی ہے, درختوں سے نکلتی ہے, ایک موسم ہوتا ہے برسات کا. سبحان اللہ, اس کو پکڑتے تھے, ڈبے میں ڈالتے تھے, اوپر ڈالتے تھے نمک, ڈبے کھڑکاتے تھے اس نمک کے ساتھ, پھر ذرا نرم ہوتی تھی ماشاء اللہ. پھر ایک بچے تب ایک دوسرے کو مارتے بھی تھے, اس کے گٹھنے کو کھاتے بھی جاتے تھے. کیا ماحول تھا. اب آگے انگلینڈ, کوئی بات نہیں, تو جامن کھاتا تھا نا, وہ درخت تو تیرا وہیں لگا ہوا ہے, وہ قسمت تیرے لکھی ہوئی ہے جامن, تیرے نام سے ہم نے چھاپ دی ہے. اب تو کہیں بھی چلا جا, وہ تیرے پیچھے آتی چلی جائے گی. کھاتے نہیں آم, چوسا آم کھا رہے ہیں, انور آم کھا رہے ہیں. یہاں سے کہاں سے آئے گے چوسا صاحب, انور صاحب؟ کیونکہ آپ آئے, وہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے. جب تک ہم نہیں آئے تھے تو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا شکرکندی کیا ہوتی ہے, بینگن کیا ہوتا ہے. یہ تو جا کے اب بھی مانگتے, ون پیڑا ون لاڈو. اب ان کو بھی پتہ ہے لاڈو پیڑا بھی کوئی چیز ہوتا ہے, مٹھائی مانگ رہا ہے وہ تو چلا جاتا. کیوں آپ آئے لڈو پیڑے آئے نا, جب گلاب جامن آئی ساری امباڑے ہیں جی, یہ کھچڑی دال جو آئی آپ لے کر آئے, کہاں سے آ گئی تھی؟ پان. کیوں؟ یہ آپ نہیں لائے, رب نے بھیجا ہے. کیوں؟ حدیث ہے. سبحان, ایک اور حدیث سنیں کہ وہ آدمی مرے گا نہیں جب تک موت اس کو آئے گی نہیں, جب تک کہ جو اس کی قسمت میں رزق ہے تو مل نہ جائے اس کو. پہلے رزق پورا کرے گا اللہ تعالیٰ, پھر اس کی چانس لے گا. فرشتہ باقاعدہ پوچھتا ہے کہ اس کا رزق پورا ہو چکا ہے جناب, دانا پانی ختم ہو چکا ہے,
اتنے لکھا تھا اس کے، پہنچ گیا سارا جی، اچھا فلاں جگہ پہنچے اس کو، یہ تو آم کھاتا جی، آم بھی کھا لیا اس نے بیٹھ کے یہاں لندن میں، اچھا اور کھجور کھائی جی، کھجور بھی کھا لی، مدینے کی خوب کھجوریں کھائی اسے، رہتا یہی ہے پوری جو آپ کھاتے تھے اپنے ملک میں سب مل گیا کہ جی مل گیا، کھا پی لے سے کہتے نکال لے جان سے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے خوراک تک انسان کی زندہ رکھا ہے کہ مرے گا نہیں، جتنی شیورٹی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے نا، آپ دیکھ لیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کھلاؤ، کہتا میں نے نہیں کھانا کیونکہ بس ختم، اس کا رزق جو ختم ہو گیا ہے۔ اور میں نے ایک صاحب دیکھے الحمدللہ، اللہ والے تو نہیں کہا دیتے، کئی دن پہلے کہہ دیا کہ میرا رزق ختم ہو گیا، مجھے مجبور نہ کرنا، ٹھیک ٹھاک تھے، میرے پاس کچھ نہ کھانے سے نہ رہا ہے، میرا رزق ختم ہو چکا، میں خود دیکھا ٹھیک ٹھاک ہی کہتے ہیں رزق ختم ہو گیا، کیا پیٹ خراب ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں پیٹ خراب ہے، کہتے یہ دوائی کیسی ہے، مجھے دوائی کیوں دے رہے ہو، میرا رزق ختم ہو چکا ہے، پتنی بلاوا کیوں نہیں آ، اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہی ہوگی، شاید نماز کو اور ٹائم دے رہا ہے یا سجدہ اس کو میرا کوئی پسند ہے وہ سجدہ کرانا چاہ رہا ہے، لیکن رزق نہیں آئے گا، بھوکے پیٹ کرائے گا مجھ سے، رزق جتنا تھا وہ تو مل چکا تھا، پھر کیوں ہم آرام کام کریں، پھر کیوں ہم غلط چیزیں نہیں کریں، پھر کیوں ہم جھوٹ بولیں، پتہ ہے کتنی بڑی گارنٹی اللہ پاک دے رہے کہ ہر حالت میں جو ہے تمہیں یہ رزق پہنچ کر رہے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہے، طریقہ کب چلا میں تمہیں رزق تمہیں میں طریقے بتا دیتا ہوں کمانے کا، تمہیں بہت ہی کمانا ہے رزق، خوشحال ہو گے، بڑا خوش رہو گے الحمدللہ، اللہ نے وہی چیز بتائی، اللہ کے نبی نے الحمدللہ، نہیں کتنی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا سے منقطع ہو جا، بےگیتی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، دنیا سے منقطع ہو جا اور توجہ اللہ کر لے، ہاں یہ کون سنا رہے ہیں؟ مولوی صاحب نہیں، نبی پاک کی زبان میں بے حقیقت حدیث سنا رہا ہوں، کیا کر کہ دنیا سے منقطع، تبتل ہی تبتیلا، سبحان اللہ، الگ تھلگ ہو جاؤ، کام کیا کر، نام جپ اس رب کا جس کا تم نے پیدا کیا ہے، اللہ نے یہ کام دیا انسان کو، بس تو مجھے یاد کر، سبحان اللہ، اور تیرا کام ہی کچھ نہیں ہے، اتنا پسند ہے اللہ کو ذکر کہ جو تو کمائی کے لیے بھاگ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اس کی تجھے ضرورت نہیں ہے، تو ایک کام کر، بس منقطع ہو جائے دنیا سے، سبحان اللہ، اور متوجہ ہو جائے اپنے رب کی طرف، حدیث ہے یہ۔ پھر کیا اگلا فرقہ سنے آپ، اللہ کہتا ہے بس میں ہی کافی ہوں تجھے، پھر میں ہی تیرا وکیل بن گیا، خط ایک فکر کتنا بڑا، بس میں کافی ہوں تجھے۔ آگے سنے پھر حدیث کا، جس کے لیے تو سرگرداں تھا، پریشان تھا، اب تیرا رب اس ایکشن پہ وعدہ فرما رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ تجھے ایسی جگہ سے رزق دوں گا، ایسی جگہ سے جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا تو میرا بونا، وہاں سے میں تجھے رزق پہنچاؤں گا، اور اگر تو نے اس طرح فرما دیا، اور اگر تو نے اپنے آپ دنیا میں انوالو کر لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، تو سن پھر تیرا رب کیا کام کرے گا، تجھے دنیا کے حوالے کر دے گا، بس تو بھاگتا پھرے گا دنیا، کتے کی طرح ادھر بھاگ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، پیسہ پیسہ، بلڈنگ، مکان، یہ وہ، پاگلوں کی طرح گھومتا پھرے گا ساری زندگی، بڈھا ہو جائے گا سوچ خواب میں بھی نظر آئے گا، بچے بھی کام کرے، ایک جنون چڑھ جائے گا، جو آج 90.9% لوگ ہمارے یہ کر رہے ہیں۔ اسی حالت کے اندر عبادات کر رہے ہیں، بتا لیں کیا عبادت ہوگی ہماری، رب کی مخالفت کے ساتھ انسان سجدے کر رہا ہے، قرآنوں کی تلاوت کر رہا ہے، تقریریں کر رہا ہے، اس
اس حالت کے ساتھ حج ہو رہے ہیں عمر، یعنی ایک اپنا دین ہے ہمارا، ہم نے وہ قرآن والا دین پکڑنا پسند ہی نہیں کرتے. بڑی بھائی قرآن کا تو یہ انداز ہے کہ ایک آیت لے لو پورا دین آ گیا بس ختم. اور حدیث کہہ کہ ایک حدیث پڑھ لو پورا دین آ گیا. کوئی اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اتنے قرآن پڑھ رہا ہوں تفسیر کروں کسی دین سیکھ. دین سیکھنا تو بہت آسان ہے، اور دین پہ عمل بڑی بھی بہت آسان ہے. کرنے والا بنے نا آدمی، فلاں تفسیر کھول لو جی، فلاں تفسیر کھول لو، اس کی تو کچھ بھی نہیں. نہیں سمجھ میری بات؟ تو اس میں اصل مقصد دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے کہ دو ہی حالتیں ہو سکتی انسان کی. جو اس طرح زندگی گزارے گا وہ منقطع ہو جائے گا دنیا سے. منقطع یہ نہیں ہوتا سب بچے بھی چھوڑ دو، نہیں منقطع دو کہ دل سے تو چھوڑ دے گا دنیا کو، اللہ متوجہ رب ہو جائے گا. تو ڈیٹیل کر دوں اس کی. دیکھ کیا مطلب اس کا کہ جو ساری حرام چیزیں ہیں منقطع ہونا، وہ ساری تو ترک کرے گا. دنیا سے منقطع ہونا کیا ہوتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو تو ترک کر دے گا، حرام راستوں کو بند کر دے گا. متوجہ اللہ کیا؟ سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس دنیا کی وجہ سے رکنے نہ پائیں گے، رکاوٹ نہیں بنے گی. تیری منقطع کر دیا تو نے دنیا کو. بولے سبحان اللہ. میں ڈیٹیل دے رہا ہوں. یہ نہیں کہ نماز کے لیے تو کڑ کیے جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے اپنا، نمازیں چھوڑ رہا ہے، حج چھوڑ رہا ہے، زکوٰۃ چھوڑ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے دنیا کا مال نہیں، کہ میرا جب وقت ہو میری عبادت کا اس وقت دنیا نہیں آنی چاہیے. بالکل تیرے کوئی کاروبار کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک نقطہ سن لیں ذرا، ذہن فقیر کے ذہن میں آ رہا ہے. یہ ممکن در ممکن ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادت دی ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے، جسی سب سے بخش کیا ہے؟ مجھے بولو. نماز. ہر کہنے چھوڑ نماز بس ایک دے دیں نماز ہی. اسے دکان چلانی ہے جی، اس نے اپنا کاروبار چلانا ہے، فلاں چلانا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا نا. سبحان اللہ. اللہ نے کہا 5 وقت نماز دو اس کو. کیوں؟ اس 5 وقت نماز اس لیے اللہ نے دی ہے کہ ایک گیپ نہیں چھوڑا کہیں بھی. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ کہیں یہ اس مشغول نہ ہو جائے دنیا میں، دنیا کمانے کے لیے، کیونکہ یہ تو میں نے رکھا ہے اس کا حساب اپنے پاس. اس کو تو میں نے مشغول کیا ہی نہیں مال کمانے کے اندر. میرا نقطہ شاید آپ سمجھ گیا. صاف اللہ نے بتا دیا کہ تیرا یہ کام ہی نہیں ہے، اس لیے تو 5 وقت ہمیں مصروف کیا اس چیز میں کہ ہمارا یہ کام نہیں تھا دنیا کمانا. نہیں ہمیں عبادت کیوں دیتا 5 وقت کی اللہ تعالیٰ؟ تو ظلم کرتا ہمارے ساتھ. ظالم ہے. دنیا سارے مزے کرے اور ہمیں 5 وقت سجدے میں لگا دے. ہم کھائیں گے کیا؟ بولو اللہ سے کہ میں دکان پہ اٹھ رہا تھا، زور پہ آپ نے مجھے نماز کے لیے بلا لیا. یہ کیا بات ہے؟ میری دکان کا ٹائم تھا، آپ نے جمعے کے لیے مجھے بلا رہے ہیں. میرے سونے کا ٹائم تھا، میں کام پہ جانا تھا، مجھے فجر کے لیے بلا رہے ہیں. یہ کیا مجھے آپ عشاء کے لیے بلا رہے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ تیرا کام ہی عبادت ہے، کمانا نہیں ہے تیرا کام. تو اس سے بے نیاز ان تمام چیزوں سے. بس تھوڑا وقت جو تجھے ملتا ہے اپنے مصروفیت اس میں حلال کما لے. ان چیزوں کو نہ چھوڑ جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں. ان چیزوں کو تو نے ترک نہیں کرنا ہے، ان کو تو کرتا رہے. درمیان میں جو تو تھوڑا بہت کام کرے گا اسی میں سب کچھ میں تجھے دے دوں گا، بس میں تیری زندگی گزر سکتی ہے. اچھا نقطہ ہے. بندہ 5 وقت نماز کیوں آتی؟ کوشچنز. دوسرے مزے کریں جو اللہ کو نہیں مانتے اور ہم سجدوں میں پڑے رہے ہیں. اس لیے کیا الحمدللہ بہت بڑا کریڈٹ دیا میں کہ تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، میں دوں گا تمہیں جو چاہو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سے زیادہ ہم دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں. جتنا جھوٹ ہم بولتے ہیں، فراڈ ہم کرتے ہیں اس چیز کے لیے جس کی رب نے یہ کام ہمیں دیا ہے. ایسا عبادت ہمیں ایسی دی ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ دینے والی ہے، دکانوں کو چھوڑ دینے والی ہے. ظہر کا وقت پرائم وقت ہوتا ہے جس میں کھڑک رہے ہوتے ہیں ہمارے وہ کیا ہوتے ہیں ٹلٹ کھڑک رہے ہوتے ہیں، دکانیں بڑی بڑی چل رہی ہوتی ہیں. آؤ میری طرف نماز پڑھو سجدہ کرو. تو اس کو تو ظلم ہو رہا ہے ہمارے پہ.
فرمایا یہ تیری ڈیوٹی نہیں ہے، تو کھڑا ہو گئی مال کمائے پیسے کمائے، تیری شان نہیں ہے یہ، تجھے یہ مکان اور دکانیں بنانے کے لیے میں نے نہیں بھیجا، بینکنگ سسٹم ہمارے نہیں ہے کہ تجھے بینک جمع کرتا رہے، نہیں، تیرا کام تو یہ ہے کہ جو تجھے میں نے دے دیا اس میں سے بھی تو سمجھے کھانے کے بعد بچ جائے تو وہ بھی غریب کو دے دے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ That's the problem. کتنے زبردست دیکھیں آپ حدیث، کیونکہ ہم نے اس چیز کو ترک کر دیا، ہم تو دنیا میں چلے گئے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا میں چلے گئے، تم نے میرے احکامات کو چھوڑ دیا، کوئی گھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دکان میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، کوئی بعد میں پوری کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ چھوڑ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے جیسے نماز کا ٹائم ہے پورا سناٹا چھا جائے شہر کے اندر، محلوں کے اندر. یہ ہے شان، یہ ہے مومن کی شان، کیونکہ رب نے بلا لیا. اللہ اکبر، اللہ کا حکم جاری ہو گیا کہ جو نہیں جائے گا وہ فنا کر دیا جائے گا، اور وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، اس کا زیرہ رضا، کیونکہ اللہ بلا رہا ہے اور ایک شخص نہ ہے، ریزا ہو جاتا ہے وہ شخص. کر نہیں رہا نا، ہو چکا ہے، وہ جو قانون بنایا وہ ہو چکا ہے، بنیادی طور پہ اس کی روح ختم ہو چکی ہیں، وہ بچے بچیاں ڈٹ چکے ہیں. وہ جس اللہ کا آواز پڑ رہی ہے اور ہم دکانوں پہ کھڑے نہیں. ہمارا ماحول کیا ہے دنیا اراؤنڈ ہے کہ جیسی اذان ہے ہماری دکانیں خالی سناٹا چھا جائے، بالکل پورے بازاروں کے اندر سناٹا چھا جائے اور ہماری مسجدیں بھر جائیں. کیسے اسلام کہیں ہے؟ کہیں مجھے تو ایسا سنا تو پھر مسلمان کیوں کہتے ہیں اپنے آپ یہ مر گئے، فلاں نے مار دیا، یہ ہو گئے، بم ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم تو یہ یار کیسے فراڈی لوگ ہیں. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہوتا ہے. کتنے فراڈی ہیں. ایک ملک مجھے دکھا دیں جہاں یہ ماحول ہو، اذان کی آواز ہو اور ہم کانپتے ہوئے بھاگیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں دین پہنچا نا، جس کے پاس ذریعے نماز آئی، کہتے ہیں اتنی محبت کرتے تھے ہم بیٹھے ہوتے گپ کہ جیسی اذان ہوتی تو سبحان اللہ ہم تو دیکھتے ہو، ہمیں جانتے ہی نہیں، پہچانتے نہیں ہیں کون بیٹھے ہیں، کون عورتیں ہیں، کون ہیں. کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا دنیا سے ان کا. یہ ہے جیسا ایک مومن کا تعلق کیا ہو، جیسے اللہ کی نماز کی پکار ہو رہی ہو اور اس گھر میں لوگ سو رہے ہو، بیٹھے ہو کہ اپنی مرضی اٹھ رہا ہو، بیٹا کچھ کر رہا ہے، بیٹی کچھ کر رہے ہے، کوئی کچھ، اور پھر کہیں ہمارے تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، برکت نہیں ہو رہی. قرآن تو بہت پڑھتے ہیں، بچہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، وہ عالم ہے، یہ فل. یاد رکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز انسان کی جو ہوگی نا ترازو، کس چیز کی ایک اور بتا دوں آپ کو، یہ تو نقطے ہیں فقیر کے، بس برا نہ ماننا، باتیں سنتے رہا کریں فقیروں. میرے بھائیوں، سب سے زیادہ تولا جائے گا نا انسان کا ایمان. یاد رکھیں کہ ترازو پہ جو پٹا پڑے گا نا، پٹا سمجھتے ہیں نا جس سے ترازو تول ہو جاتا ہے. ہمارے دیہات میں ہوتا تھا نا، ایک ادھر ترازو ادھر، پھر اس میں بٹا ڈالتے تھے، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہم، وہ کیا ہوتا ہے بٹے ہی کہتے تھے اس کو، اور دوسرا پھر سامان چیزیں رکھتے تھے. یہ ایک شیر ہو گئی، دو شیر ہو گیا، ہے نا. اب دوسری مشینیں آ گئی نا، تو وہاں تو دو ترازو پرانے ہی ہوں گے، وہاں سسٹم وہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا پڑے گا ادھر. تو فرمایا اللہ اکبر کہ اس ترازو کے اندر ایمان کو دیکھنے کے لیے کیا چیز ہوگی. یہ نماز شماز تو پیچھے پڑی ہوں گی ساری، یہ علم شلم یہ سارے، ان کا کوئی کام نہیں. سب سے پہلے جو تولا جائے گا نا، کیا چیز تولا جائے گا؟ ایمان. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس فکر نے پوری جہنم کو ٹھنڈا کر دیا. سبحان اللہ، وہ کلمہ پڑھا ہم نے. ہم مختلف انسان ہو گئے پڑھنے کے بعد، نوروں کے اندر نلا دیا گیا ہمیں. یہ کلمہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کو کوئی ہے ہی نہیں کام کوئی چیز اندر. جیسی انسان نے تسلیم کر کے پڑھ لیا کلمہ، وہ تو دنیا کائنات کا منصرف انسان ہو جاتا ہے. 70 سال کا، 80 سال کا ہندو کافر، بتوں کو پوجنے والا، کلمہ پڑھا نور نور ہو گیا، مسافہ ہو گیا اس کو. تو فرشتوں کے ساتھ زیارتیں شروع ہو گئیں، یا یہ سبحان اللہ کو مان رہا ہے شخص. یہ دلیل ہے چیز کی. یہی تولا جائے گا، سمجھے نا. ایمان کیا؟ ایمان کو جب تولا جائے گا نا، اس ایمان کو
کس چیز پہ سمجھے کہ ایمان صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا کلمہ صحیح تھا یا نہیں تھا. عجیب بات آ رہی ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، اسی حدیث کے زمرے میں آ رہی ہے ابھی آئی. جس چیز سے تو وہ کیا چیز ہوگی، وہ سب سے پہلی چیز اس کلمے کو جو تولا جائے گا یقین سے تولا جائے گا کہ اس کو اپنے اللہ پہ یقین اور بھروسہ کتنا تھا. تو مجھے بتائیں، جس کو اتنی بھروسہ نہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے، وہ کدھر گیا؟ اس کے علم کدھر گئے، حدیثیں کدھر گئیں، فقہ کدھر گیا، ذکر کدھر گیا؟ نہیں سمجھے بات؟ اگر کسی کا یقین دیکھنا ہو، دوسرا جملہ دے رہا ہوں آپ کو، اس کی عبادات کو، اس کی زہد کو، اس کے علموں کو، کچھ چیز کو نہ دیکھو. اگر کسی کا علم دیکھنا ہے آپ جس پہ 100% آپ کو اس کا یقین پہ یقین ہو جائے گا، بھلا جی جملہ دے رہا ہوں آپ تلاش کر رہے ہیں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا محدث کون ہے. ویسے ٹائٹل تو دیتے رہے دنیا میں، دیتے رہتے ہیں سب، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو وہاں پڑتا ہے، بلندی ڈاؤن تو وہیں سے ہوتی ہے. ان پہ نہ دیکھا کرو، یہ جو ٹائٹل لگتے ہیں نا، جسٹ لیو اٹ، کچھ نہیں رکھا فلاں یہ اتنا لمبے. کیا اگر آپ نے کسی کا یقین دیکھنا ہے جس کے تحت اس کی ساری چیزیں قبول ہوں گی اور کلمہ قبول ہوگا، وہ کیا چیز ہے؟ بھروسہ. ٹھیک ہے نا؟ اس بھروسے کو دیکھنا ہے آپ نے، اس بھروسے کو تلاش کرنے کے لیے، یقین تلاش کرنے کے لیے اس انسان کی کہ اس میں یقین کتنا ہے. آپ کیا چیز دیکھیں گے کہ اس کی کمائی کیسی ہے. اس کا اللہ پہ یقین تھا تو بھروسہ تھا نا، اس نے کبھی نماز ترک کی جماعت کی دکان کی وجہ سے؟ کیا اس نے کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی جس پہ اللہ تعالیٰ میں وعدہ دے رہا ہوں اور اس نے اللہ کے احکامات کو توڑا ہو؟ بولو سبحان اللہ. جو اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے اس کو یقین کیا ہے، اس کا بھروسہ کیا ہے؟ تو جس کو بھروسہ نہیں اس کی نماز کیا ہے؟ وہ تو ایک کافر ہے جو بیٹھ کے بت پہ سامنے بیٹھ کے، کافر کا یقین تو اپنے بت پہ پکا ہو رہا ہے. بتاؤ، مرے بت خانے میں تو کافر کو ڈالو، وہی غالب نے بڑا اونچا شعر کہا ہے، مرے بت خانے میں تو کافر کو ڈالو، برہمن کو گاڑو پتہ کعبہ میں. کہتے ہیں اس کا یقین ہے، اور یقین ہی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے. تو بیوقوف، تیرے یقین سے تو پکا برہمن گیا، تو حق تو اس کو پہنچتا ہے اس کو کعبے میں ڈال دے، کہ اپنے خدا پہ یقین تو کرتا تھا. ہی بہت بڑی ٹیکنیکلی کی ہے غالب نے. اپنے رب پہ یقین نہیں ہے، رب رب کرتے ہیں. اور جب بھائی بڑا خوبصورت پوائنٹ یہ بات سمجھائیے کہ جو 5 وقت قربانی نہ دے سکے رزق کی وجہ سے، اس کو چھوڑ دے اور سناٹا نہ ہو پورے شہر کے اندر، تبدیلی نظر نہ آئے کہ اسلامی ملک ہے، اسلامی شہر ہے. اس میں ایک ہی تبدیلی نظر آئے گی اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں، کیا کہ چاہے نماز کا ٹائم ہو، کوئی شخص کی دکان خود ہی کوئی چھوڑ کے بھاگتا چلا جائے نماز میں، آپ کہتے ہیں یہ ہے ایمان والے لوگ. ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے بڑی پیاری مجھے. اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات کہی کہ جو حلال کمائی کرتے، حلال کمائی سے مطلب یہ سمجھ گئے میرا کیا ہے؟ حلال کمائی سے مطلب یہ کہ اس کا یقین پکا ہے اللہ پر. کمائی کا مطلب نہیں ہے کیا ہے کہ یہ تو اللہ کا پورا بھروسہ کر چکے، جو سب سے ویک پوائنٹ ہے اس کا، سب سے بڑی کمزوری ہے. رزق سب سے بڑی کمزوری ہے، کھائے گا کہاں سے، اور شیطان کا سب سے بڑا وار ہے، اس نے اس کو رد کر دی ہے. اس کو کہتے ہیں اس کی حلال کمائی. کہ جس نے حلال کمائی، تو دوسری بات فرمائی، جس نے اپنی زندگی کو سنت پہ ڈال دیا. سبحان اللہ. جس نے اپنے آپ کو حلال کمائی ہو، یعنی پورا یقین اس کو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کمائی بھی کام نہیں آئے گی جب تک کہ غلام مصطفیٰ ہی نہیں ہوگی اس کے اندر. یہ یاد رکھ لیں، رنگ بھی چڑھا تو پھر مصطفیٰ کا رنگ صلی اللہ علیہ وسلم، تب یقین پکا ہے اس کا. ساتھ میں کیا فرمایا ہے کہ جو سنت پہ عمل کرتا ہو، سنتوں پہ عمل کرتا ہو، اور حلال بھی اس کی کمائی، اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کرتا ہو، یعنی اس میں اخلاق بھی موجود ہو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں وہ جنتی ہے. کہیں محنت لگی کام کرنے، مجھے بتایا
ساری رات سجدے اور قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں آپ، اور یہ چیز نہیں ہے آپ میں، ٹھڈے پڑیں گے. لیکن شیطان کیا یقین دلا رہا ہے؟ وہ نہیں یار، میں 15 سپارے ختم کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. ہم قرآن کو رد کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں کو رد کرتے ہیں اپنے نفس کے اوپر. نہیں یار، چھوٹا سا ہی گناہ کیا ہوگا، 15 قرآن پڑھے میں نے، چھوٹا سا گناہ ہے. 5 حج کرے ہوں، عمرے کرتے رہتا ہوں، ہر روز جاتے رہتا ہوں. جھوٹی بول رہے ہیں چھوٹا سا، اس میں کیا ہے؟ قرآن کو ہم رد کر لیں، یعنی ہم کہیں نہیں ہمیں ملنی ہے جنت. یہ نہیں کہ پشیمان ہو، استغفار کریں، توبہ کریں کہ میں غلط عمل کر رہا ہوں. یہ سب کچھ چھوڑ کے مجھے وہ کرنا چاہیے جو اللہ کا نبی بتا رہے ہیں. الحمدللہ کہ اللہ کی بھروسہ کر لے اللہ تعالیٰ کے احکام، اس پر ان کی وجہ سے احکامات کو ترک نہ کرے، اپنے گھر کے اندر نہ کرے، باہر نہ ہو، سنتوں پہ پوری زندگی انسان کی ہو، پھر گارنٹی جنت کی. سبحان اللہ. آگے سنیں، بڑی پیاری بات. صحابہ کرام بیٹھے، بڑے کام بنا گئے صحابہ کرام ہمارے. یعنی یا رسول اللہ یہ تو بہت ساری ہم وہی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اگلا جملہ دیں گے یہاں کہ یا رسول اللہ ہم تو سارے وہی ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، ہم تو سارے جنتی ہو گئے. تمہارے بعد جتنے لوگ ہیں ان میں بھی یہ لوگ ہوں گے. ہاں جی ہاں، قیامت تک اولیاء اللہ پیدا رہیں گے، نقشبندی پیدا ہوں گے. یہ محنت وہی ہے، یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں یہ محنت وہی ہے جس کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دی تھی کہ نہیں تم ہی تو ہو، لیکن میرے بعد بھی آئیں گے لوگ، تمہارے بعد بھی ختم نہیں ہوں گے. یہ محنت کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے احساس جائیں گے. اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. میں آپ کو ٹرخانا دیتا ادھر کی باتیں کر کے، ادھر کی باتیں کر کے، لیکن دل پہ بات میں نہیں لگی کوئی. جھوٹے دین چھوڑ دیں، دین رکھیں کہ جو اللہ کا احکام اتر رہا ہو، جسم تڑپ رہا ہو اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ نظر آ رہی. کیوں کہ اللہ کے وعدے ہمارے سامنے ہیں. یا کھاؤں گا کہاں سے، دکان چھوڑ دی، گھاگ چلے جائیں گے، فلاں چلے جائیں گے. من یتق اللہ یجعل، ایسی جگہ سے رزق دوں گا پاگل تو سوچ بھی نہیں سکے گا. نہیں سمجھے گا؟ یہ ہمیں محنت کرنی دوست، یہ محنت کہ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھو. بھائی مسلمان ہوئی ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھے کہ کھلائے گا بھی وہی، ہمیں ہمیں وہ دے دے گا. ہمارا ایک کام ہے کہ جب اللہ کا حکم آ رہا ہے ساری دنیا کو رد کر دے. یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. نماز کرنا وہ سوال ہی پیدا ہے. روزہ وہ حکم آ گیا اب تو بھائی اب مجھے کرنا چھوڑ سکتا. جی یہ پھر تو کام کیسے کرے گا، تو بڑا کمزور ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. میں یہ کروں گا، میں اس کو گھر سے نکال دوں گا، بچی بیوی سب چل رہے ہیں جناب. تو کما پاگل، ہم تو نہیں کمائے گی تو گھر میں خرچہ کیسے چلے گا. اور تو بھی نکل باہر، اور تو بھی جا باہر. ساری دنیا کو باہر نکال دیتے ہیں، اندر ہوتا ہی کچھ نہیں، بچہ پھر رہا ہوتا ہے بیچارہ. نرسیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اپنے بچے کو چھوڑ دیں، وہاں بیچارہ کو نیپی چینج کرنا، بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، وہاں گئی بچے کو وہاں چھوڑ دیا. کہاں رونا، کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے. اور یاد رکھیں یہ آرٹیفیشل زندگی ہے اور اس میں سکون نہیں ہے. دین چھوڑ کے آپ کتنے بڑے انسان بن جائیں دنیاوی، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں لے لیں، کتنے بڑے بڑے کاروبار کریں، گارنٹیڈ کہتا ہوں وہ انسان بالکل بیکار اور تباہ شدہ انسان، اس کے اندر کوئی خوشی ہو آ ہی نہیں سکتی. کبھی ادھر غم کبھی ادھر غم، فکر ایک سے ایک پہ جہنم کے اندر سڑا انسان ہے وہ. کیونکہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اپنے دین پر، دین کو ترک کرنے کے بعد یہ اختیار کیا. ہر چیز کو ہم نے دنیا کے اندر لیا ہے، علم کو لیا، عمل کو، ہر چیز جو بھی ہے ہمارے پاس وہ پیسے پر ہے، پیٹ پر ہے. پیٹ پہلے ہوتا ہے، تنخواہ کتنی ہوگی، وہ کتنا ہوگا، مکان ملے گا نہیں ملے گا، ٹیلی فون آئے گا نہیں آئے گا، پیٹ پر ہے. کوئی یہ سوال نہیں کرتا میری 5 نمازیں پوری ہو جائیں گی. سبحان اللہ. سنت کا لباس پہن کے آؤں گا جی، امام میرے سر پر ہوگا. اور میں نے شخص دیکھیں اسی ماحول کے اندر، اسی جگہوں پہ، بڑی بڑی جگہ پہ انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں، اماموں کے ڈائریکٹ ساتھ جاتے ہیں،
کھڑے ہو جاتے، ان کے باس کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ کون کھڑا کرتا ہے ان کو؟ اللہ نے کہتا میں کفیل ہوں. وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو مجھ پہ بھروسہ کر. سبحان اللہ، کیسی پیاری بات ہے. میں میرا تو ہو جا، مجھ پہ بھروسہ کر، میں تیرا کفیل ہو گیا، اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں عزت ہی عزتیں ہوں گی تیری. یہ ملک ہے. یہ نہیں کہ ہم اس ملک میں. اچھا ایک اور بات، نماز پاکستان اور ہندوستان میں اور بروچ میں فرض ہے یا انگلینڈ میں فرض ہے؟ مجھے بولو ذرا. انگلینڈ میں فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہاں ہم جہاز میں بیٹھیں گے، یہاں فرض نہیں ہے. امریکہ میں فرض ہے یا نہیں ہے؟ یا مکے میں یا مدینے میں فرض تھی؟ جی یہاں کیوں فرض کی ہے؟ کیا لوگ پتہ نہیں تھا نہیں پڑھ سکتے ایسے ماحول میں ہیں؟ اب اس کا جواب دے رہا ہوں. جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ماحول ہم کیا کریں، ہم کیسے پڑھیں؟ اب یہاں آگے تو جہاں فلاں بہت سے لوگ جو ہے نا یہ بھی بات کرتے ہیں، یہاں جیسا دیش ویسا بیس ویسا ٹیسٹ، پتہ نہیں کیا کیا مانا ہے. اس کا جواب یہ ہے نعوذ باللہ. تو اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی مجھے پتہ نہیں تھی امریکہ میں یہ ہوتا ہے. تو کہتا ہے بھائی امریکہ میں چھوٹ ہے، وہاں نہیں پڑھ سکتے آپ. کینیڈا میں چھوٹ ہے، انگلینڈ میں چھوٹ ہے. ہاں تمہیں مکے میں پڑھنی ہے بس، مدینے میں وہاں پوری 5 پوری کر لو. نہیں، جیسے مکے میں 5 پوری جیسے یہاں بھی 5 پوری ہیں. جیسے وہاں اذان پہ بھاگتے لوگ جائیں گے تو یہاں بھی بھاگتے آپ کو جانا ہے. وہاں بھاگتے جا رہے ہیں، یہاں کہنا چلو یہاں ہے تو اس کو پڑھے، وہاں جتنی پڑھنی تھی. رب ہر جگہ ایک ہی ہے، اور مومن بھی ایک ہے، ہر جگہ مومنی ہے. مسلمان کبھی نہیں بدلتا، اس کا ذوق ہر جگہ ایک ہی ذوق ہوگا. وہ کیا؟ بھروسہ ہے رب. بس ایسی لعنت بھیجو ایسی دولت پر، ایسے مکان پر، ایسی چیز پر جو اللہ کے احکامات کو ترک کر کے ہم کمائی ہو، جو اللہ کی نمازوں کو ترک کر کے، جھوٹ بول کے، حرام کھا کے، فراڈ کر کے، لوگوں کی وعدہ خلافی کر کے جو ہم نے کمائی کر کے مکان بنایا، لعنت لعنت اس پہ. وہ کوئی چیز ہے؟ وہ تو ایسے مٹی کی ریت پہ آپ نے کوئی مکان بنا لیا، اس کی قیمت کچھ نہیں ہے. تو ساری عبادات بیکار ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جس ترازو پہ تولا جائے وہ کا ایمان کیا ہے؟ بھروسے. جس کو یقین اپنے رب پہ نہیں ہے، یقین دیکھنے کے میں آپ بتا دیے، اس کی کمائی کو دیکھو کتنا بھروسہ ہے. کمائی کو دیکھو کہ کبھی اس نے ترک نہیں کی اپنی کمائی کی خاطر اللہ کے احکام کو. کسی احکام کو اس نے تو ہر جگہ پہ جہاں بھی جائے اللہ بھیج دے، جہاں بھیج دے. ساری زمین اللہ کی ہے. آپ بن کے دکھائیں نا، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے ہم وہ بن کے دکھائیں. یہ ہے آج کا میسج الحمدللہ کہ اللہ کے بھروسے کو اونچا کرو. اور بھروسہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، بس سب سے ویک پوائنٹ انسان کا کمائی ہے. کہ دکان نہیں چھوڑتا، فنا نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا کبھی ایسا. اچھا یہ میری پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، لائف کا تجربہ ہے میری زندگی کی. میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے ان کو پریکٹس کی ہے. اللہ نے مجھے ہر جگہ بھیجا ہے، فیکٹری میں بھیجا، دکان میں بھیجا، ہر جگہ. اب میں 30 سال سے زیادہ میں نے الحمدللہ بزنس کیا. اللہ نے دکان دے دی، لیکن کبھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑی. جماعت کی نماز کا چھوڑ نہیں. میں نے کہا نا اللہ بغیر ہوتا ہے. میں نے وہاں امامت کی ہے مسجد کے اندر. پوچھتے نہیں میرے ساتھ کام کرتے تھے. وہ سوچ سکتا ہے اچھا کرسمس کو چاروں طرف سے گرائی کس کی؟ کسٹمرز کی. میرا کیا کام؟ رومال سر رکھ کے سیدھا مسجد. وہی دکان چھوڑ کے جا رہا ہے، فلاں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور میری دکان کی حفاظت وہی کر رہے ہیں جو لوگ مجھ سے چیز لینے آئے تھے. میں اپنی نماز پڑھ کے آرام سے آ رہا ہوں، بھیڑ ہوئی کیوں ہی؟ وہ چھوڑتا ہے دکان سے کیوں؟ کہ بھائی یہ تھا. ایک آدمی دیکھیں ایک بات سے کہ آدمی یا تو اللہ کا ہو جائے پھر دنیا کا ہو جائے، بیچ میں جا کے کیا منافقت کرنی. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ کیا ڈرامہ ہے. ایسے نہیں میں نے مسلمان بننا آدھے ادھر آدھے ادھر جی فلاں. میں کہا یہ نہیں کرنا، تو پورا کرنا ہے کام پھر کرنا ہے. جب وہ جا کے میں نے اللہ والے کا ہاتھ پکڑا تھا کہ وہاں وعدہ کرنے پڑنا ہے تو اس وعدے کو نبھانا پڑتا ہے، کیونکہ جو ہاتھ اللہ والے کے ہاتھ میں گیا وہ اللہ کے پاس چلا گیا. جس کا یقین نہیں وہ کبھی مرید نہیں بن سکتا.
اتنا مقدس ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر یحنو جاک المؤمنات یباینو کا، یہ آ رہا ہے بندہ پکڑ اس کا ہاتھ. ہوا کیا ہے؟ اللہ کے حکم میں نے اس بندے کو بھیجا ہے، اب تو اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا. لا یشکنہ بیشیا، وعدے لے اس سے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے امامہ پہننا ہے، تم نے داڑھی رکھنی ہے، تم یہ کام کرنا ہے. وعدہ دے رہا ہے تیرا ہاتھ پکڑ کے. تیزی نہ، تیرا نے ہاتھ نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ اس پر آ گیا ہے. اب میں جانوں، یہ جانوں. تو پھر آدمی ایسے کام کرے، وہ تو بہت ہی بڑا منافق ہو گیا. پھر مسلمان ہونے کے بعد نیچے گرا ہے. وہ تو کسی شیخ کا ہاتھ میں نے پکڑا، اس وقت ہاتھ تھا بھائی تیار، چھوڑ سب چیز چھوڑ کے پھر میں کہا ہاں جی. پہلا لفظ نکلا حضرت کے سامنے، فخر سے کہتا ہوں. انہوں نے پوچھا کیوں آیا؟ میں کہ دنیا چھوڑنے آیا ہوں. رب ملا دے، بھروسہ ہو گیا بس. حضرت صاحب ایسے بیٹھے اور ایک جملہ کیا انہوں نے کہ بابو پہلا بندہ ڈٹھے. کہتے ہیں پہلا آدمی دیکھا یہ بات کر رہا ہے. یہاں تو لوگ کچھ اور لینے آتے ہیں، کوئی تعویذ، کوئی بچے کے لیے، کوئی فلاں کے لیے. یہ تو کیا چیز لینے آ گیا؟ وہ کدھر سے ہے تو مجھے کہتا ہے. میں کہا جی انگلینڈ سے آئے. انگلینڈ سے؟ اچھا تجھے واپس وہیں بھیج دوں گا میں تجھے. ہائے ایسا بنا کے بھیجوں گا انشاءاللہ کہ جو تو بننے ہے وہاں دنیا کو تو ویسے ہی بنائے گا جیسے. جبھی تو میں اجتماع کرتا ہوں. یہ کوئی میں اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے نہیں کر رہا. مجھے شو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو شو کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ سوچیں. اور پاگل ہے میں بتاتے پھر مجھے میں آصف حسین فاروقی ہوں. مجھے کوئی چندے منڈے شروع ہو جائیں گے یا میرے کوئی ترقی ہو جائے گی میری؟ مجھے بتا، مجھے کچھ فائدہ کیا ہوگا؟ 2 سویٹر پہنا ہے، وہی سویٹر 30 سال اس کی بھی عمر تھی. اس سویٹر کی عمر بھی جو ہوگی نا الحمدللہ کم سے کم 15 سال تو ہے اس کی. 15 اب شاید سے بھی زیادہ. اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بٹن ٹوٹا ہوا ہے. اور ایک مزے کی بات یہ کہ دھلا بھی کبھی نہیں ہوا. کیوں ابھی خوشبو آئے گی؟ آپ ذکر ہے نا اس کے اندر. ساری راز کی باتیں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ایمان پکا ہو. اب دیکھیں 15 سال پرانا سویٹر آپ کے سویٹروں سے اچھا جو نئے پہن کے بیٹھے ہوئے. بڑا لطف آ رہا ہے. سائز بھی وہی ہے، پیٹ بھی ویسے نہیں ہے ماشاء اللہ. 15 ایئر اولڈ. ہاتھ میں جو ہاتھ لگتا ہے پہنے جاتا ہے. اب یہ چیز کیونکہ اس سے زیادہ فکر یہ کہ نماز اللہ کے احکام کو آزمانا بننا. لیکن یہ کہ آدمی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، مجاہدہ چاہیے. شیطان تو چل رہے نا ساتھ ساتھ. شیطان تو میرا ختم نہیں ہوا، پھر قبر تک مجاہدہ کرنا ہے. یہ سنی کہ میں صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا، نہیں صاحب تو مجھے وعدہ کر کے جا تجھے فیلڈ میں چھوڑ دیا. میں نے جیسے میں نے تجھے بنایا اب جا کے تو لوگوں کو بنا. ان پہ یہ رنگ چڑھا جو رنگ میں نے تیرے پہ چڑھایا. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب. اکیلا آیا تھا، اکیلا. دیکھیں کتنا رنگ چڑھ گیا لوگوں. آگے نا سنت آئے ہوئے خالص لوگ آئے الحمدللہ. امام مہدی کی جماعت ہے یہ، سن لیں آپ. یہی امام مہدی کے ساتھ جائے گی. میں وہ حلال کریں. اب اللہ کے احکامات پہ ڈر جو غلطیاں پہلے ہو گئیں اس کی معافی کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ پرانا کام لے کے بیٹھ جائیں یار اتنے گناہ ہو گیا ہم کیا کریں. یہ کام نہیں چلتا اللہ کے. اللہ کہتا ہے ان چیزوں کی فکر نہ کرنا. پہاڑ آسمان جتنے تو نافرمانی گناہ کر کے کر لے جتنا تو کر سکتا گناہ، لیکن اگر تو میرے پاس آ کے معافی توبہ مانگتا ہے سب معاف کر دوں. پھر زندہ ہو گیا ماشاء اللہ. ختم. جو بھی غلطی ہوگی زندگی میں ہوگی ختم. بس جو ہم نہیں پتا تھا اب ہم آ گئے تیرے پاس. ایسا ٹھیک ہے آ جا، آج سے تیرا کام شروع ہو گیا. بس کتنے راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ اجتماع ہوتے اس لیے. یہ ہمارے یہاں تو دستور ہے نا ہمارے بزرگوں میں. دیکھیں مسکین پوروں کے اندر ہوا فضل الرشید رحمۃ اللہ اجتماع ہوا. گدائی شریف میں ہمارے حضرت صاحب کے ہاں ہوا. تو خود بخود الحمدللہ کیونکہ برانچ صحیح حق سچ ہے نا، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کسی اسی برانچ سے یہاں پہ شروع ہو گیا اجتماع. اس میں جو حصہ لے گا، جو اس میں پہنچے گا، خدمت کرے گا، یہ تو ایک مقام ہے. اتنی خالص چیز. نہ میں اپنا نام اونچا کر رہا ہوں نہ کوئی. آپ سے ہی بتائیں، آپ کو پتہ ہوگا میری طبیعت کیسی ہے.
مجھے کیا تکلیف ہے؟ تو خالص ڈال دیں اس میں جو کچھ کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کی، پیسہ نہیں کہہ رہا، مقصد کیا، محنت ڈال دیں اس میں، اپنا عقیدہ ڈال دیں، اپنی محبت ڈال دیں، اپنی قربانی ڈال دیں اس حدیث میں کہ کل اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ پچھلے سال جو لوگ تھے آج نہیں ہے نا، جو محبت رکھتے ہیں بھاگے آ رہے ہیں، دور دور سے بھاگے آ رہے ہیں۔ میں اس شخص نہیں جانتا اس کی نیت کیا ہے، یہ بیٹھا ہے جوان، کہتے ہیں یہ پاکستان سے آیا ہے اجتماع کے لیے، اس کی نیت تو یہ جانتا ہوگا، لیکن اس نے ایسا کام کیا ہے تو یقین پھر کرنٹ ہوگا اس میں۔ کس کو فائدہ پہنچانا ہے؟ مجھے نہیں، اجتماع کو نہیں، اپنی زندگی بنانے ہے۔ جو حرام ہوگا وہ بھی حلال ہو جائے گا، اس کا الحمدللہ اس کا۔ اب اس کی نیت تو نہیں ہم جانتے کہ کس لیے ہے کہ نہیں ہے، اس لیے میں تعریف نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اگر اس لیے آیا ہے، اس سے لوگ ہیں اور بھی آئے ایک دو آدمی آ گئے ہیں مہمان اجتماع کے لیے، وہ لوگ ہیں جو، تو آپ تو یہاں پہ ہیں الحمدللہ، بڑھائیں جیسے اس کا تو ایسا کام کریں کہ اس سال کے اندر یہ بہت بڑا اونچا کام ہو رہا ہے امت کے لیے، یہ عام اجتماع نہیں ہے۔ اس میں آپ بیٹھ کے اسحال کریں گے پورے مشائخ نقش بند کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایک ولی کو کوئی اسحال کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں ایسی جوش مارتی ہیں اس پر، ایسی جوش مارتی ہیں جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب آتا ہے کہ میرے دوست کے لیے اسحال کر رہے لوگ، جتنا بلند انسان ہوتا ہے اس کے لیے آپ اسحال کرتے ہیں، اسی کا بلند اللہ کی طرف سے رحمت کے ساتھ پہنچ ہوتا ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یہ دروشی بھیجتے ہیں، کیا ہم احسان کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ ہے کہ ان کو ہماری ضرورت کی ضرورت ہے؟ ان کو ہماری ضرورت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کے کون سے درجے بلند کریں؟ نہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے رکھا ہے کہ میں بھی یہ کام کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کام کریں، ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ تم کرو، آؤ تم کرو، یہ سال پہنچاؤ، تمہاری ترقی اس میں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ آؤ اجتماع ہو رہا ہے، آؤ اس سال پہنچاؤ، خوب اس میں حصہ لو، اللہ تعالیٰ کہتے ان کو ضرورت نہیں ہے، تم پر ان کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں۔ عقیدوں کو پکا کرو۔ اگر آپ اس دنیا کے لیے سجا رہے ہیں، اس کو شہرت ہے آپ کی زندگی میں اس کے معاملے میں، یا دنیا کمانا چاہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ جہنم کو ماریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں آپ کو۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ تو جہنم کو ماریں۔ خالص روحانیت کے لیے اس میں یہ اجتماع ہوتے ہیں، اس میں دو فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، بری دین ریفریش ہو جاتے ہیں، ان کا یہ جو ایک رات کی جو عبادت ہوگی ان کی پوری سال کی عبادت سے بلند ہو جاتی ہے۔ مہمان نوازی کرنا، کھانا کھلانا، لوگوں کو بٹھانا، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ کون سے مہمان ہیں؟ کہ جو اللہ کے لیے ہاتھ پکڑ کے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم نیک بنیں گے۔ کسی شیخ کے ہاتھ وعدہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک شیخ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے لیے کہہ رہا ہے جی میں نیک بننا چاہتا ہوں، اور اس قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، وہ سورہ ممتحنہ کی یعنی جاک المؤمنات، اس کی تفسیر میں وہ آیا ہے۔ وہ عورت و مرد، مرد نہیں عورتیں بھی، تو بڑی گریٹ جمع ہوئے لوگ الحمدللہ۔ اور میری نظر میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ جو ہاتھ پکڑ لیا کسی شیخ کے ہاتھ پر اور نقش بندی اس نے سبق لے لیا، تو ولی ہے وہ تو، یہ تو ولیوں کا مجموعہ ہے الحمدللہ۔ یہ تو توبہ طائب کرنے کا مقام ہے، راتیاں گزارنے کا مقام ہے، رونے پیٹنے کا مقام ہے اللہ کے حضور میں کہ اللہ ہم آ گئے، تمہیں معاف فرما، امت کو معاف فرما، ہماری پریشان امت کی دعائیں کریں، امت کے لیے معافی مانگیں، جو حالات ہیں ان کے لیے حالات معافی مانگیں۔ یہ تو ایک عجیب تحفہ نکلا ہے ایک سال میں جو نکلتا ہے انسان، اور بالکل میں کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، میں آپ کو صرف بتاؤں، میرے حالات نہیں تھے اپنی صحت کی وجہ سے۔ پچھلی رات اچانک ہم ذکر کر رہے تھے، حکم اللہ تعالیٰ زبان سے نکل گیا، اجتماع ہونے نکل آیا، توکل اللہ بس۔ اب اتنی دیر سوچ رہے تیاری کیسے ہوئی، پھر وہی بات ہے بھروسہ جس کو اللہ پہ نہیں ہوا تو بات کیا ہوئی؟ تو بھروسہ تھا تو میں نے اعلان کر دیا نا۔ لوگ نو جی بہت لیٹ ہو گئے، ہفتہ رہ گیا، لوگوں کیسے بلائیں گے، فلاں کس چیز ہوگا، کھانا کہاں سے آئے گا، فلاں کا آئے گا، لیکن فقیر کا کام کر دو، مجھے اس چیز سے کم نہیں، ٹائم ہے پورا ہو گیا، ہوگا بالکل ہوگا، سب ہوگا۔ بس یہ پیچھے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، وکیل تو میں ہوتا ہوں، جو میرا بھروسہ ہوگا انسان چلتا ہے اس کا میں وکیل بن جاتا ہوں۔
تو فقیر تو کبھی پورا نہیں کرتے ہوتے، 1 منٹ کے اندر ہی اعلان کر دیتے ہیں جو کچھ ہونے، ریڈی ہو جائے چلو عمرے پہ، سب چل پڑتے ہیں، ٹکٹ کوئی ٹکٹ شکٹ چلو بس نکلتے ہو ختم. ہم ایسے ہی جاتے رہے عمرے پہ، بیٹھے بیٹھے چلو عمرے پہ، ادھر بھاگ رہے کدھر بھاگ رہے، الحمدللہ چلے جاتے، پوری جماعت 100 آدمی عمرے پہ جاتے. کیوں؟ کہ بھروسہ اس پہ ہے کہ ٹکٹ وہی دلائے گا، سیٹیں وہی دلائے گا، سب کچھ کام اس نے کرنا ہے، ہم نے کچھ نہیں کرنا. ہمارے ایک کام ہے اس کی بندگی کرنی ہے بس. جہاں اس کا حکم آ رہا ہے وہیں بھاگتے چلے جاؤ. نماز کا وہ پاگل ہو جاؤ نماز کے لیے، روزے کا حکم آ رہا ہے پاگل ہو جاؤ روزے کے لیے، دنیا کی ہر چیز سے منقطع ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں منقطع ہونا. پتہ ہی تبدیل ختم، کوئی نہیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ گھر بار ہے، کوئی سو، بس اللہ کی نماز ہے. کوئی نہیں، دیکھو جو دارو میں کھڑے ہیں یہ ڈیوٹی، کوئی ڈیوٹی ہے سب ختم، سنسان ہو جائیں سارے شہر، تاکتے چلے جاؤ، آتے چلے جاؤ. اللہ کی آواز آ گئی ہے، وہ مؤذن کی آواز نہیں، اللہ کی آوازیں گونج رہی ہیں. آؤ. ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. سبحان اللہ، بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی باتوں کو. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رزق کی بات چل رہی تھی، رزق کی. یہ دیکھیں، یہ جو طریقے رزق بنانے کے اللہ نے بتایا وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے دیکھو بھائی، اللہ نے اعلان کیا کہ صبح کا وقت کب سے جو ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سٹارٹ ہوتا ہے وقت صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک. اللہ کہتا ہے میرا ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں، کیا؟ کہ میں اپنے بندوں کو رزق تقسیم کرتا ہوں. یہ حدیث ہے کہ صرف اس اللہ کا یہ کام ہے. ہمیں نہیں پتا، زور کو نہیں دیتا، وزیر نہیں دے گا، تہجد بھی نہیں دے رہا، یہ کام اس نے اس وقت رکھ لیا. ہمیں تہجد کو کتنا قیمتی ہے، کہتا ہے نہیں یہ اس لیے نہیں ہے، رزق اس لیے نہیں دینا. کب دینا ہے؟ کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ میرا رزق دینے کا ٹائم ہے. اور جو آدمی اس وقت، سبحان اللہ، کیوں کہا جاتا ہے جو اولیاء اللہ ہیں بڑے سمجھدار آدمی ہیں، وہ اولی الالباب ہیں. ادھر کیا اعلان ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، کہ جیسے فجر کا ٹائم ہو تو اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاؤ. اس لیے تو یاد کرتے ہیں اللہ کو. پھر جب فرشتے اترتے ہیں کہ نہیں جماعت تو یہی جن کو رزق دینا ہے، ہمیشہ جو صبح کا ذکر کرنے والا ہوگا کبھی محروم رزق نہیں ہو سکتا. خوشحال ہوتا ہے، ہمیشہ خوشحال ہوگا. بولے سبحان اللہ. کیسے دیں گے راز کی بات ہے جو کچھ بات ہے. صبح الحمدللہ جیسے فجر کا ٹائم ہو، کیونکہ اب رزق تقسیم ہونا شروع ہو گیا، ہم تو اپنے ذکر میں لگ جائیں گے، راقبہ ہم تو حسن اللہ کہہ رہے ہوں گے، ادھر جھولے بڑھ کے رزق ہمارے اندر آ، اس کا رزق ہے، اس کا رزق ہے، اس کا رزق ہے. پوری زندگی کا رزق دے دیتے ہیں روز صبح کے. نہیں اس وقت ہمیں نہیں آنا بھئی. یہ مجموع خالی نہیں ہوتے ہیں، اللہ نے جو لگائے ہوتے ہیں، سمجھے نا، یہ میرا نہیں ہوتا مجموع، سے لاکھوں فائدے ہیں رزق کے لیے. کہتے ہیں کہ منادی کرنے والا آدمی جو آوازیں مارتے رہتے ہیں، آؤ اور فائدے اٹھاؤ. جب تک فائدہ اٹھا سکتے ہو، سارا دنیا آخرت اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھ دی. مختلف اوقات میں مختلف چیز دیتا ہے. اس وقت ذکر کرو گے یہ دوں گا، اس وقت ذکر کرو گے یہ دوں گا، اس وقت ذکر یہ کر دو. اور فرمایا جو صبح ذکر کرے گا اس کو رزق سے بھر دوں گا. ہم کیا کہتے ہیں یہ فرض تھوڑی ہے یار اس وقت نیند کر دوں، صبح میں نے یہ کام کرنا ہے، صبح میں نے درس دینا ہے، صبح میں نے حدیث دینا ہے. اللہ کو نہیں پتا اس نے درس چلانا ہے، اللہ کو نہیں پتا اس نے جا کے مدرسے چلانا ہے، اللہ کو نہیں پتا ہونا ہے. نہیں، اللہ کا احکام اتر کے سب ختم، وہی کرو، باقی چیزیں خود کرا دے گا. وہ محدثین، وہ پڑھانے والے، وہ ذمہ دار لوگ جو اللہ کا ذکر کر کے فجر کے بعد جا کے پڑھاتے ہیں، ایسا پڑھاتے ہیں کہ تصور ایسے پیدا کر دیتے ہیں علماء کرام جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اپنے نفس نہ تو جو اللہ نے ٹائم فکس کیا ہمارے یہ کام اس وقت کرو، یہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. باقی باتیں اجتماع میں ہوں گی انشاءاللہ. تیاری ہے اجتماع کی پکی؟ بیٹری چارج کرا لیں، بہت کام کی چیز ہے اجتماع. خوب روئیں، خوب دعائیں، خوب مانگیں، خوب عبادت کریں. اس وقت ذات کو رہیں اور الحمدللہ روئیں. اور پتہ ہی یہ بخشش کی رات ہے. ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے. پڑھا نہیں آپ نے واقعہ ابن کے واقعہ، اچھا واقعہ.
کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا انسان کے انتقال ہوتا ہے، اس وہ کام وہ کر لیتا ہے، حیران تو کیسے جنت میں، کہ ابھی تو یہ میں نے کام کیا جس پر اللہ نے جنت لکھی ہوئی تھی، مجھے مل گئی جنت. نفس کو نہ دیکھیں کہ نفس تکلیف ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، فنا ہو رہا ہے، چھوڑو ان باتوں کو یار، جنت کی بات کرو. اللہ کا حکم آ رہا ہے ہم وہی کام. خبردار جو نماز کے بغیر کسی عذر کے واقع کوئی بھی لگا ہے کام، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی ہو، جس قدر ہے اس پر دیوانے ہو جاؤ کہ نہیں یہ تو اللہ کا حکم ہے، میں نہیں مانوں گا، بیگانے میں نہیں روک سکتا. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے کرنے کی توفیق دے. آج کی باتوں پہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق بنائے. درود شریف پڑھیں اور ذکر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین المبین. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی والمجیمات المؤمنین وذریته وآل بیته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. جن حضرات نے اپنے رشتہ داروں کو لیا اور ہمارے جو حلقے کے اندر عورت مرد جو بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائے. اللہ کو صحت کاملہ عاجلہ فضل نصیب فرمائے. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد